اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور سورہ بقرہ آیت نمبر 165 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جو یتخذو میں ہے تخذ ورڈ، تخذ یعنی کہ مطلب جو لیتے ہیں، دے ٹیک، تو من یتخذو من دون اللہ، جو لیتے ہیں اللہ کے علاوہ اندادن، اندادن کا مطلب ہے ند، ند یعنی کہ اللہ کے برابر جس کو سمجھتے ہیں، ایکول، اس کو بولتے ہیں ند، رائیول، مقابلے میں، تو وہ ہے۔ تو اللہ کے یعنی لیتے ہیں اللہ کے سوا اندادا، یعنی کہ ایک اللہ کے برابر، ہم پلہ، یحبونہم، اور وہ محبت کرتے ہیں اس سے ایسی، یحبو، حب ورڈ ہے اندر، تو یحبونہم، اور وہ محبت کرتے ہیں اس سے ایسی کحب اللہ، جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، یعنی کہ وہ جو اندادہ بنا کے رکھا ہوا ہے اللہ کے مقابلے میں، جس کو بھی اللہ کا ہم پلہ، اللہ کا ایکول، اب اس سے ایسی محبت کر رہے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی ہے۔ اب جیسے سوچو کہ کوئی درگاہ کا کوئی بابا ہے، ہاں وہ بابا جو ہے، اگر ان کا تو اپنا اللہ کے ساتھ جو بھی ریلیشن ہو، کہ اللہ کے ساتھ ان کا ریلیشن ہے، یا ہو سکتا ہے کہ مطلب وہ فیک بھی ہو سکتے، وہ نقلی بھی ہو سکتا ہے کوئی انسان، اور کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پھٹے حال بہت ہی بھوکا پیاسا بندہ، اس کی داڑھی بھی اگی ہوئی اور وہ مر جائے تو لوگ بولیں گے ارے یہ تو کوئی بابا تھا، تو اس لیے یہ کوئی نہیں بول سکتا۔ تو جو جس بندے کی درگاہ بنا کے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ ریلیشن ہو یا ہو سکتا نہیں ہو، پر تمہارا کیا، تم بیچ میں کیا کو خودیاں مار رہے؟ تو وہ جو ہے کہ اب اللہ کے مقابلے میں تم نے اس بندے کو لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور اب اس سے اتنی محبت کے معلوم پڑے گا، درگاہ پہ جائیں گے، پھولوں کی چادر چڑھائیں گے، یہ شیرنی بانٹیں گے، پھر وہاں دیکھو تو اتنی قوالیاں ہو رہی ہیں اور سب جھوم رہے ہیں جیسے سب کو حال آیا ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے رو رو کے تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور پھر الٹے مطلب چل کے جا رہے تاکہ فیس جو ہے وہ درگاہ کی طرف ہی رکھے، مزار کی طرف، تاکہ پیٹھ دکھا کے نہیں جانے کا، بے ادبی ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں تم ایسی کرتے ہو جیسے کہ تم کو اللہ سے جو محبت کرنی چاہیے تم وہاں اس سے کر رہے ہو۔ ایسے ہی انسان دولت سے بھی محبت کرتا ہے، وہ دولت ہی اس کا ایسی اللہ کے مقابلے میں لا کے اس کو ند بنا کے کھڑا کر دیتے، رائیول بنا کے، کہ معلوم پڑا وہ دولت کو اتنی احتیاط سے تجوری میں رکھ رہے اور پھر اس کو گن گن کے رکھ رہے، اور یا پھر وہ دولت کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں، اور پھر حق سے ناحق سے کسی کا مطلب حق مال مار کے یا چیٹنگ کر کے، بے ایمانی کر کے، کچھ بھی کر کے، بس وہ دولت دولت دولت، تو وہ کیا ہے؟ تمہارا وہی بن گیا نا، تم نے اللہ کے مقابلے میں لا کے اس کو رکھ دیا، اور اس سے محبت ایسی کر رہے ہو جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا، والذین آمنوا یعنی وہ لوگ جو ایمان والے ہیں،
اشد حبا للہ، ان کی محبت اللہ کے لیے جو ہے وہ شدید ہے، شدید، اشد یعنی کہ بے انتہا جس کو بولتے ہیں، تو ان کی محبت ہے۔ یہ ایمان والے جو لوگ ہیں ان کی محبت اللہ کے لیے بہت شدید ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش یہ جو ظلموں یعنی رانگ ڈوئر یا رانگ کرنے والے لوگ، جو بھی مطلب بدی کے لوگ ہیں، ظالم، کاش یہ دیکھتے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یرا دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ جیسے کہ انہوں نے عذاب کو دیکھا، کہ وہ جب عذاب کو دیکھیں گے یعنی تو اذ یرون العذاب ان القوة للہ جميعا، کہ تمام پاور، تمام قوت جو ہے وہ سب کا سب جمیعا مینس پورا، ٹوٹل، وہ اللہ کے لیے ہے، للہ، اللہ کے لیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ ہے شدید العذاب، اور وہ عذاب کے اندر بہت شدید ہے، سیویئر۔ Yet there are men who take for worship others besides Allah as equal with Allah. They love them as they should love Allah. But those of faith are overflowing in their love for Allah. If only the unrighteous could see, behold, they would see the punishment, that to Allah belongs all power, and Allah will strongly enforce the punishment. اس کی نوٹ ہے 167۔ Everything around and within us points to unity of purpose and design, points to Allah. ہر چیز جو ہمارے چاروں طرف ہے، جو ہمارے اطراف ہے، اور جو ہمارے اندر بھی ہے، کیا ہم کو ہمارے اندر کی کوئی بات کی خبر نہیں ہے کیا؟ تو جو ہمارے آس پاس، ہمارے اطراف، ہمارے چاروں طرف ہے، اور وہ جو دور ہے اور نزدیک ہے، اور وہ جو ہمارے اندر ہے، سب کی سب ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی وحدانیت کی طرف، کہ پورا جو سب کچھ بنی ہوئی چیزیں ہیں، جو تمام آسمان ہمارے چاروں طرف، ہمارے کھانے پینے کے تعلق سے لے کے ہمارے جسم کے اندر ہر چیز جو بھی ہے، اس کا پورا کے پورا پرپز وہ ایک اللہ کی وحدانیت، اس کا پوری ڈیزائن، سب کچھ پورا کے پورا لگتا ہے یہ بس وہ ایک ہی مطلب ہستی ہے جو اس کا بنانے والا ہے۔ کوئی 4 ہستیاں نہیں ہیں، یا 10 ہستیاں نہیں ہیں، یا پھر 2 الگ الگ نہیں ہیں جنہوں نے اس کو بنایا، کیونکہ سب کی سب جو اس کی یونٹی جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف ہی جاتی ہے۔ کیونکہ اگر چاند اور سورج کو ہی دیکھ لو تو کیا ایسا ہوا ہے کہ چاند آیا اور ساتھ میں سورج بھی آیا، یا چاند اور سورج آ کے ٹکرا گئے؟ تو ہم یہ ساری چیزیں تو نہیں دیکھ رہے کہ بارش کی سیزن بھی آ گئی، اور پھر ساتھ میں ہم دیکھ رہے کہ ارے ابھی یہ پتجھڑ بھی آ گیا اور یہ بہار کا موسم ساتھ میں آ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ایک ہے، اور اس کی یونٹی جو ہے، پھر اس کا جو پرپز، اس کا ڈیزائن، وہ سب کا سب پوائنٹ کرتا ہے اللہ کی طرف، اور وہ ہے اللہ کی ایک وحدانیت کی طرف، کہ وہ ایک اکیلا ہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کہ جو اس کا ساجی ہو، یا جو اس کا مطلب پارٹنر ہو، یا اس کے ساتھ مل کے بنایا ہو، یا اللہ نے کسی کی ہیلپ بھی لیا ہو۔ Yet there are foolish persons, unrighteous,
those who deliberately use the choice given them to go wrong. مگر بیوقوف لوگ ہیں، بیوقوف لوگ جو ہوتے ہیں وہ ظالمین میں سے ہوتے ہیں، unrighteous، جن میں تقوی نہیں، نیکی نہیں، تو وہ ہے ظالم لوگ، رانگ ڈوئرس. جانتے بوجھتے، یعنی انسان جو ہے جانتے بوجھتے کھڈے میں گرے گا کوئی، لیکن یہ بے وقوف لوگ، یہ فولش لوگ، ان کو اگر یہ چوائس دی جاتی کہ لو یہ چوائس ہے تم کو اور اس کو صحیح استعمال کرنا، تو پتہ چلے گا کہ وہ اس کو یوز کریں گے اس چوائس کو بھی کہ تم غلط چیز کے لیے استعمال کرو گے اس کو، اور جانتے بوجھتے. تبھی تو کہا گیا ہے کہ یہ فولش لوگ جو ہے یہ انرائچیس ہے. دوز ہو ڈیلیبریٹلی یوز دا چوائس گیون دیم ٹو گو رانگ، غلط راستے کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنی چوائس کو، اور سمجھتے ہم کتنے ہوشیار ہیں، ہم کتنے چالاک لوگ ہیں کہ دیکھو ہمارے کو ابھی یہ چوائس ملی تھی نا، ہم نے اس سے اپنا دنیا کا ایسا ایسا فائدہ کر لیا. ارے دنیا کا فائدہ کر لیا، اس کی جگہ پہ یہ دیکھنا تھا کہ یہ دنیا سے ہٹ کے کوئی بڑا فائدہ کیا تم نے، اور وہ بڑا فائدہ وہ ہے جو تم نے اللہ کے، یعنی تم کو اللہ ملا، اللہ کی طرف سے کوئی ریوارڈ ملا، وہ بڑا فائدہ ہے. اور اگر وہ فائدہ نہیں ہے، دنیا کے کسی فائدے کے لیے تم نے کچھ بھی کیا ہے، تو وہ تم سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں. They think something else is equal to Allah. ان کو لگتا ہے اللہ کے برابر کوئی اور ہی چیز ہے، کوئی اور چیز، یعنی ان کے دماغ میں، ان کے فینسی میں جو بھی چیز آئے گی ان کو یہی ہے اللہ کے برابر. اس سے مانگتے ہیں نا. Perhaps they even do lip service to Allah. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹا بولنے کا جمع خرچ کرتے ہیں، یعنی جو جمع خرچ، یعنی کہ جو زبانی جمع خرچ جس کو بولتے ہیں نا زبانی، وہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، کہ یہ زبان سے بڑی بڑی باتیں کریں گے، بڑی بڑی چیزیں کریں گے، اور پریکٹیکلی ایکشن میں کچھ بھی نہیں، زیرو. پر بولنے میں زبانی جمع خرچ میں بہت آگے. بٹ دیئر ہارٹ از ان دیئر فیٹش، مگر ان کے دل، ان کی خواہشات، ان کی چاہت، ان کی مرضی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. ہم کو یہ چاہیے، ہم کو ایسا چاہیے، ہم کو دنیا کا یہ چاہیے. تو پھر اللہ کبھی کہتا ہے جا لے لے، اور کبھی اللہ کہتا ہے نہیں دوں گا، کبھی کہتا ہے تھوڑا ہی دوں گا، جا جو تو نے مانگا وہ نہیں دوں گا. لیکن سوچ لو، چاہے اللہ دے یا نہ دے، یا تھوڑا دے، یا تم نے جتنی خواہش کی اتنا پورا دے دے، تو کیا ہے؟ تو تم کو آخرت مل گئی کیا؟ اگر آخرت میں تم زیرو ہو اور آگ میں جل رہے ہو تو پھر تمہارا کوئی فائدے کا نہیں ہے. دنیا کا کچھ بھی مل جائے، افلاطون مل جائے، محل مل جائے، سارے ہیرے جواہرات مل جائے. Unlike the heart of the righteous، ان لوگوں کا دل جو نیکوکاروں کا، متقین لوگوں کا دل ہے، ان کے جیسا نہیں ہے. who are wholly devoted and absorbed in the love of Allah، یہ پورے کے پورے اللہ کی مطلب بندگی میں اپنے آپ کو دے دیتے ہیں. ان کے دلوں میں اللہ کی بے انتہا محبت ہوتی، ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں، سرشار، کہ اللہ نے اگر ان سے ان کی جان بھی مانگا تو وہ ہنستے ہنستے دے دیں گے. ایسی محبت. If only the unrighteous could see the consequences. کاش یہ ظالم لوگ، یہ جن کے اندر نیکی نہیں بدی ہے،
یہ انجام کو دیکھتے، کاش یہ انجام کو دیکھتے. انجام کو دیکھنے کے بعد تو اچھے اچھے کے ہوش ٹھکانے آ جاتے. فرعون کے نہیں آئے تھے کیا؟ فرعون، سوچ لو، اس کا نام آج بھی لیتے ہیں اور سوچتے فرعون. اور سوچ لو اس کا بھی جب انجام آیا تو کیا ہوا. پکارا نا اس نے اللہ کو کہ میں ایمان لایا ہارون اور موسیٰ کے رب پر، تو اس نے کیا بولا؟ لا الہ الا اللہ. اور اللہ نے کہا اب کیا، اب تو ڈوب رہا ہے، تو مر رہا ہے اب تو. کاش یہ ظالم لوگ انجام کو دیکھتے. They would see the terrible penalty. یہ بہت بڑی بھیانک سزا کو دیکھیں گے. یعنی دنیا میں صحیح نہیں ہوئے، آخرت میں کیا دیکھیں گے؟ ٹیریبل پینلٹی نا، بہت بری سزا، عذاب. اینڈ دیٹ آل پاور از ان Allah's hands, not in that of anyone else. اور تمام پاور، قدرت، تمام پاور، تمام طاقت، قوت، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کے بھی ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. رائے نہیں، اس سے بھی چھوٹا، رتی کے برابر بھی نہیں، ایٹم کے برابر بھی نہیں. جب کسی کے ہاتھ میں کوئی پاور ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ کسی کو اپنا معبود بنانا، اس کے آگے ماتھا ٹیکنا، سر پھوڑنا، بھیک مانگنا، بھیکاریوں کی مانند. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ چاہے تو ایک پل میں دے دے جو چاہے. Who are these others who are used as fetishes by the misguided? یہ جو ہے دوسرے لوگ، یہ کون لوگ ہیں جو مطلب بھٹکے ہوئے ہیں، اور یہ اپنی آرزویں، اپنی خواہشات کو استعمال کرتے ہیں اور بھٹکتے رہتے ہیں. اٹ میں بھی یہ جو بھٹکتے رہتے ہیں، یعنی گمراہ ہے، گمراہی میں اپنی خواہشات کا استعمال کرنا، تو یہ اٹ میں بھی شاید کہ وہ یہ ہو. نمبر 1، creatures of their own imagination. بندہ اپنی ہی خیالی گھوڑے دوڑا رہا ہوتا ہے، اپنے خیالوں کے اندر پتہ نہیں کس کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے امیجنیشن کے اندر. اور آف دیئر فیکلٹیز مس یوزڈ، اور یا پھر اپنی ہی کوئی نہ کوئی صلاحیتیں جو اللہ نے دیا ہے، سینسز، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. دا آئیڈیا لائنگ بہائنڈ آئیڈلز از اکین ٹو دس. اور جو بت پرستی جو ہے یہ اس کے بالکل اس کے قریب آتا ہے. For no intelligent idol worshipper owns to worshipping stocks and stones. اگر کوئی بھی انٹیلیجنٹ یعنی بہت ہی ذہین، نو انٹیلیجنٹ آئیڈل ورشپر، یعنی کہ جو بھی انٹیلیجنٹ یعنی بت پرست، یعنی جو بھی چیز کی پرستش کر رہا ہے، وہ بتوں کی کر رہا ہے یا پتہ نہیں کون کون سے معبودوں کی کر رہا ہے، تو وہ جس میں تھوڑی بھی ذہانت ہے، عقل مندی ہے، اور وہ بتوں کا پرستش کرنے والا اگر ہے تو وہ کبھی بھی پرستش نہیں کرے گا. اگر اس کے پاس عقل تھوڑی بھی ہے تو وہ پتھروں کی اور لکڑوں کی تو پوجا نہیں کرے گا. پھر ہے نمبر 2، good leaders whose names have been misused
out of perversity to erect them to a position of equality with Allah. اچھے امام جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، تو اچھے امام جو بھی ہیں اور بھی ہیں جن کا نام اس طرح سے مطلب بنا دیا گیا ہے، اور ایسے تو دنیا میں جو اتنے سارے نبی رسول آئے ہیں وہ بھی امام رہے ہوں گے، مگر ان کو پتہ نہیں کیا بنا دیا گیا ہوگا، مگر ان کے بارے میں ہم جانتے نہیں اس لیے ہم بول نہیں سکتے. لیکن ہم کو قرآن میں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، اور پھر جو اللہ کے فرشتے ہیں جن کو کہ دیویاں بنایا گیا کہ اللہ کی بیٹیاں، تو یہ اچھے امام جو ہیں وہ ہیں کہ جس طرح سے مطلب عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو ان کے ناموں کا بھی غلط استعمال، اور پھر چونکہ تم کو ان کی پوزیشن جو ہے وہ بنانا ہے، کیونکہ تم جو ہو اب بہت ہی غلط ہو، اور تم کو چاہیے کہ تم ان کی پوزیشن کو اللہ کے برابر کرنا چاہتے ہو، یعنی ان کو بھی تم اپنا معبود بناتے ہو. تو یہ جب چیز کرتے ہیں تو پھر یہ بھی ہو گئے نا. پھر نمبر 3 کے اوپر آتے ہیں پاورز آف ایول that deliberately mislead، اور پھر جو شیطان کے شکنجے میں ہیں پھنسے ہوئے، اس کی گرپ میں، تو وہ جو پاور ہے شیطان کا جو جانتے بوجھتے ان کو بھٹکاتا ہے، اور ایسے ہی انسان ہیں جو ایجنٹس ہیں شیطان کے، ابلیس کے، اور وہ بھی یہی کرتے ہیں. ان کا پاور ہوتا ہے دنیا میں، اور وہ جانتے بوجھتے مطلب لوگوں کو بھی بھٹکاتے، خود بھی بھٹکتے ہیں. When it comes to the inevitable consequences of blasphemy and the rejection of Allah, the eyes of all are opened and these false and artificial relations dissolve. تو جب وہ انجام جو آ کے رہنے والا ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا، تو وہ انجام جب ان کو مطلب وہ فیس کریں گے اس کو، وہ ان کی کفر کی وجہ سے، اللہ کو بار بار انہوں نے جس طرح سے ریجیکٹ کیا اس کی وجہ سے، تو اب وہ انجام جو ہے وہ تو انیویٹیبل ہے، آ کے رہے گا. تو ان کی آنکھیں اب کھل گئی، اور اب ان کو پتا چل گیا کہ جتنا بھی جھوٹ نقلی جو انہوں نے تعلق بنا کے رکھا تھا وہ سب کے سب کہیں غائب ہو گئے، کافر ہو گئے، ڈیزالو ہو گئے. The idea which was created into a fetish disowns its follower. اور انہوں نے خود جس کو بنا کے رکھا تھا اپنا معبود اللہ کے برابر، اب وہ خود ان کو ڈس اون کرتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، مجھے نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے. کیونکہ وہ پتھر اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ جھاڑ کا لکڑا وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ مٹی وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی. تو اب وہ بولیں گے نا کہ نہیں ہم نہیں جانتے، ہم تو تیری عبادت کر رہے تھے. تو یہ کون لوگ ہیں جو ہم کو معبود بنا کے بیٹھے تھے؟ توبہ، یہ کیا ہے، ہم تو تیری بندگی کر رہے تھے. ایسے ہی وہ لوگ جیسے عیسیٰ علیہ السلام، وہ یہ بولیں گے یا اللہ ہم تو تیری عبادت کر رہے تھے، ہم کو تو پتا بھی نہیں کہ یہ ہماری عبادت کر رہے تھے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے کہا رضی اللہ عنہ کہ اے علی، اپنی امت میں سے وہ لوگ ہوں گے جو تمہیں مریم کے بیٹے کی طرح وہ مقام پہ لے کر آئیں گے اور تمہاری بندگی کریں گے. حضرت علی اتنے حیران ہو گئے، بولتے یا رسول اللہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے؟ اور دیکھ لو کہ آج جو شیعہ یا علی جو کرتے ہیں، اور وہ کتنے حیران ہوئے تھے یہ سن کر کہ مجھے
مجھے اس مقام پہ بٹھائیں گے اور مجھ سے مانگیں گے. پریشان ہو گئے وہ سن کر. تو یہ تو خود ہی ان کو ڈس اون کر دیں گے کہ یہ کون ہے، ہم نہیں جانتے. جیسے کہ فرشتے، جب اللہ فرشتے سے پوچھے گا کہ کیا تم تھے جو تم بولتے تھے ان کو کہ ہم کو دیویاں اللہ کی بیٹیاں بناؤ اور ہم کو پوجو؟ بولے یا اللہ پاک ہے اس سے تم، ہم ایسا کبھی نہیں بول سکتے. یہ تو جنوں کی پوجا کرتے تھے. دیکھیں نہیں دیویوں کا کیسے کیسے آنکھیں بنی ہوئی ہے اور کیسے کیسے ان لوگوں کا چہرہ بنا ہوا ہے، زبان باہر لمبی، بال بکھرے ہوئے. سوچو اس سے جنوں کا لک. That is seen to have no reasonable basis in the life of the follower, and the follower is forced to renounce it as false. تو یہ جو فالو کر رہے تھے، جو بتوں کی بندگی کر رہے تھے، اور یہ اب وہ لوگ ہی ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے نا. اور پھر یہ لوگ بھی جب ان کو پتا چل جائے گا، ان کی آنکھیں کھل جائے گی، تو ان کو لگے گا کہ ہم کو بھی جیسے اب پتا چل گیا کہ یہ جھوٹ ہے. لیکن جو اتباع کر رہے تھے دنیا کے اندر ان چیزوں کی، اب ان کو زبردستی ان جھوٹے بتوں کو چھوڑنا پڑے گا. The good leaders whose names were misused would of course disown the misuse of their names. تو وہ اچھے امام نیک جن کا نام استعمال کیا جا رہا تھا غلط جگہ پر، اب وہ اپنے اس نام کو جو مس یوز کیا جا رہا تھا اس کو ہی ڈس اون کر دیں گے کہ نہیں یہ ہم نہیں ہیں. And the evil ones would take an unholy delight in exposing the fact. اور پھر شیطان جو ہے وہ اس وقت بہت خوش ہو کر یہ بتائے گا، دیکھا میں نے بولا تھا نا، یا اللہ میں نے بولا تھا نا تو ان کو پائے گا نا شکرہ، دیکھ ابھی نکلی نا میری بات سچی. تو یہ چیز اس کو بتانے میں بڑی خوشی ہوگی کہ میں نے تھوڑی نا ان کو زبردستی کیا تھا. کیا میں ان کو پکڑ کے لے گیا تھا کیا کلب میں کہ اٹھا کے چار شیطان نے آ کے ان کو اٹھا کے ٹنگا ٹولی کر کے دے گئے تھے کہ چلو کلب میں ناچو؟ یہ تو خود ہی ناچ رہے تھے. ان کو تو خود ہی اپنی گھر کی عورتوں کو سب کو نچانا بہت پسند تھا. تو یہ ناچ رہے تھے اور ان کو ناچتے ہوئے دیکھ کے وہ گھر کے لوگ خوش بھی بہت ہوتے ہیں. تو وہ شیطان جو ہے اب وہ اس چیز کو بولتا ہے کہ دیکھا دیکھ لو اس کو، یہ لوگ ہیں. اب یہ لوگ جو ہیں اب کیسے آئیں گے ان لوگ بھی میرے ساتھ جہنم میں. تو اس کو کتنی خوشی ہوئے گی اس چیز کو بتاتے ہوئے کہ میں نے نہیں بولا تھا کہ دیکھنا اللہ یہ ناشکر ایک نمبر کے، ان لوگوں کو کوئی قدر نہیں تیرے قرآن کی کسی چیز کی بھی. تو اب آؤ میرے ساتھ، میں نے تو تم کو کوئی زبردستی نہیں کیا، میں نے تو تم کو کچھ نہیں، میں نے تو صرف تم کو آم اور املی دکھائی تھی، تمہارے منہ میں پانی آ رہا تھا، تم چٹخارے لے کے میرے پیچھے آ رہے تھے. تو اب چلو میرے ساتھ، میرے پیچھے پیچھے جہنم میں بھی آؤ، جلو. یہ ہے جو وہ حقیقت ہے، وہ سچائی سب بتائے گا اور بڑا خوش ہوئے گا کہ دیکھا دیکھ لو. The reality is now irresistible, but alas, at what cost. لیکن اب حقیقت جو ہے وہ سامنے ہے، اس کو پلٹایا نہیں جا سکتا، اس کو کچھ لوٹایا نہیں جا سکتا، کچھ نہیں کیا جا سکتا. جو ہو چکا سو ہو چکا. اگر کوئی یہ کہے گا کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے اللہ، تو وہ تو نہیں ہو سکتا نا، امپاسبل ہے. وہ ڈور کلوزڈ ہے، کسی کے لیے بھی نہیں کھولنے والا اللہ. تو جس نے بھی جو کچھ بھی کیا ہے تو اب دیکھ لو کہ اب کیا ہوگا. حقیقت ان کے سامنے ہے، اور لیکن ان کا جو انجام ہے
جو نتیجے پہ وہ پہنچ رہے ہیں، کس قیمت پہ؟ بہت بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں. خود کو ہمیشہ ہمیشہ ہزارہا برس آگ میں جلانے کا یہ قیمت وہ ادا کر رہے ہیں. یہ قیمت